السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا میری سابقہ ہر خطا میرے مولا تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا تو قدرت سے اپنی بدل نیکیوں سے ہر ایک میری لغزش خطا میرے مولا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا تجھے واسطہ اپنی رحمت کا یا رب
تجھے واسطہ اپنی رحمت کا یا رب، جہنم سے مجھ کو بچا میرے مولا، جہنم سے مجھ کو بچا میرے مولا۔ جو رحمت تیری شامل حال ہو تو، جو رحمت تیری شامل حال ہو تو، ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا، ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا۔ تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس گاؤں میں یہ پہلا موقع ہے جب آپ کے سامنے مجھے خطاب کرنے کے لیے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ گاؤں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں کافی دنوں سے رابطے میں تھے اور کوشش تھی کہ ایک مختصر سا پروگرام رکھا جائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اصلاح کی کچھ باتیں ہوں، اور اسی مقصد کو پورا کرتے ہوئے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا۔ اور مجھ سے پہلے آپ نے دو علماء کرام کے بڑے مدلل اور بڑے بہترین خطاب سماعت کیے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں علماء کرام کی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مجھے یہ کہا گیا کہ آپ سماج اور معاشرے کی اصلاح کے موضوع پر خطاب کیجیے۔ سماج اور معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ سماج کس سے بنتا ہے؟ سماج ہم سے اور آپ سے بنتا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں نا سماج خراب ہو گیا، معاشرہ بگڑ گیا، سوسائٹی برباد ہو گئی، تو حقیقت میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم خراب ہو گئے، اس لیے کہ سماج اور سوسائٹی کو بنانے والے ہم ہیں، بگاڑنے والے ہم ہیں۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ صاحب سماج کی اصلاح پر خطاب کیجئے، تو ہم سماج کی اصلاح پر بات نہیں کرتے، ہم اپنی اصلاح پر بات کرتے ہیں۔ اور سماج کی جب ہم بات کرتے ہیں، تار پہ پھنس رہے کہ پھنس رہے، سماج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سماج میں اگر ہم غور کریں، کسی بھی سماج میں سب سے اہم طبقہ جو ہوتا ہے، جو کسی بھی سماج کی طاقت ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے نوجوانوں کا طبقہ۔ سماج میں کوئی بھی بڑا کام نوجوانوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بزرگوں کا اپنا رول ہے، بزرگوں کی رائے، بزرگوں کے مشورے، بزرگوں کے تجربے کی اپنی اہمیت ہے،
مگر جو مین پاور ہے، جو کام کرنے کی چھمتا ہے، جو جوش ہے، جو جذبہ ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ نوجوانوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم سماج کی اصلاح کی بات کریں گے تو ہمیں پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے، ہمارے نوجوان کی کیا حالت ہے۔ اور جب ہم اپنے نوجوانوں کا جائزہ لیتے ہیں تو معاف کیجیے گا، ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ہمارا نوجوان آج بہت دور ہو چکا ہے اپنی شریعت سے، اپنے دین سے، اپنے مذہب سے۔ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اسے لگتا ہے کہ صاحب یہ زندگی ہے، 4 دن کی موج مستی کرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ اگر زندگی کا مقصد صرف کھانا ہے، پینا ہے، انجوائے کرنا ہے تو پھر ہمارے اور جانوروں کے بیچ میں کیا فرق ہے میرے بھائی؟ ایک جانور بھی کھاتا ہے، ایک جانور بھی پیتا ہے، ایک جانور بھی اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جانور نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اور یہ انسان یہ بڑی عظیم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے پیدا کیا ہے، سب سے خوبصورت ہم نے انسان کو بنایا ہے، لیکن انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ثم رددناه اسفل سافلین، جانوروں سے بھی گر جاتا ہے اور جانوروں سے بھی گھٹیا کام کرتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، دنیا میں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی ہم اس چیز کو بیکار سمجھتے ہیں، اسے پھینک دیتے ہیں۔ موبائل ہے، جب تک چل رہا ہے صاحب ہم اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہر وقت اپنی جیب میں رکھتے ہیں، اور یہی موبائل ڈیڈ ہو جائے تو یہ ایک مردہ مشین ہو جاتا، ہم گھر کے کسی کونے میں رکھ دیتے۔ یہ مائک لگا ہوا ہے، مائک کا مقصد ہے آپ تک میری آواز کو پہنچانا۔ اگر مائک اپنا یہ مقصد پورا نہ کرے، ہم مائک کو یہاں تھوڑی رکھیں گے، اس کو کنارے کر دیں گے، صاحب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لائٹ لگی ہے، اس کا کام ہے روشنی دینا، یہ فیوز ہو جائے، یہ روشنی نہ دے تو اسے ہم ہٹا دیں گے کہ صاحب اس کا کوئی کام نہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے میرے بندو، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہاری پیشانی اگر جھکے تو اللہ واحد وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکے۔ تم لو لگاؤ تو اس سے لگاؤ، تم ہاتھ پھیلاؤ تو اس کے آگے پھیلاؤ، تم دعائیں کرو تو اس سے آگے کرو، تم گڑگڑاؤ تو اس کے آگے گڑگڑاؤ، تم محبت کرو تو اس سے کرو، تمہارے دل میں خوف ہو تو اس کا ہو، تم جیو تو اس کے لیے جیو، تم مرو تو اس کے لیے مرو۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ اے نبی آپ فرما دیجئے میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا۔ اس دنیا میں ہمیں پریچھا دے رہے، امتحان دے رہے، اور جیسے ہی ہماری سانس ٹوٹے گی، ہمیں موت آئے گی، پریچھا ختم، اب رزلٹ ملے گا آخرت میں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔
غور کیا آپ نے؟ اللہ امتحان کیا لینا چاہتا ہے؟ کون اچھا عمل کرتا ہے. اللہ کو اس سے مطلب نہیں کہ آپ کتنا عمل کرتے ہیں. 27 رجب کی تاریخ گزری، ہمارے کچھ بھائیوں نے ہزاری روزہ رکھا. سنا ہے آپ نے؟ ہزاری روزہ. ایک صاحب سے میں نے پوچھا بھیا یہ ہزاری روزہ کیا ہوتا ہے؟ بولے ایک روزے کا ثواب 1000 روزے کے برابر ملتا ہے. میں نے کہا اس کی دلیل، اس کا ثبوت، اس کا پروف؟ بولے کہ ہمیشہ سے کرتے چلے آئے، باپ دادا کرتے چلے آئے، اب آپ کو پروف بھی چاہیے. کتنے ایسے کام ہیں جو ہمارے سماج میں ہوتے چلے آئے ہیں، باپ دادا کو ہم نے دیکھا ہم کرتے چلے آئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے صاحب بڑا نیک کام کر رہے ہیں. 100 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے رات میں. کان کھول کر کے سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کیا کوالٹی دیکھی جائے گی. آپ کا عمل کتنا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، آپ کا عمل کیسا ہے یہ دیکھا جائے گا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تمہاری پریچھا لینا چاہتا ہے. تم کیسا عمل کرتے ہو، اتنا بہترین عمل کرتے ہو. تم اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. آج ہمارا نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کے بیٹھا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ رات کو 2 بجے تک موبائل پہ لگے رہنا، فضول قسم کے ویڈیو دیکھنا، غیر محرم لڑکیوں سے باتیں کرنا، اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں میں لگانا، اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنا. یہ ہمارے نوجوان کا حال ہے میرے بھائی. یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. اس جوانی کے بارے میں اللہ حساب لے گا ہم سے. اس جوانی کو تم نے کہاں گزارا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ. قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا حتی یسأل عن 5، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی اپنی جگہ سے قیامت کے دن ٹس سے مس نہیں ہوگا، ہل نہیں سکتا. پہلا سوال عن عمره فيما افنى. میرے بندے تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ 60 سال، 70 سال، 50 سال، 80 سال، جو بھی تجھے زندگی ملی تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال وعن شبابه فيما ابلى. میرے بندے تیری پوری زندگی کے اندر ایک ایسا دور بھی تھا جو جوانی کا دور تھا، جو طاقت کا دور تھا، جو انرجی کا دور تھا، جو کچھ کرنے کا دور تھا. وعن شبابه فيما ابلى. تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ کہیں ایسا تو نہیں شراب کی اڈوں پر گزارا، کہیں ایسا تو نہیں موبائل پر ویڈیو دیکھنے میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹائم پاس کرنے میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں آنکھوں کے زنا میں گزارا، کہیں ایسا تو نہیں اپنی جوانی کو تو نے برباد کر دیا. وعن شبابه فيما ابلى. تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ تیسرا سوال وعن ماله من أين اكتسبه. میرے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ سود اور پیاز کے ذریعے کمایا یا چوری بےایمانی کر کے کمایا؟ کہاں سے کمایا تو نے؟ اور چوتھا سوال وفيما أنفقه. مال تو نے کہاں پہ خرچ کیا؟ اور پانچواں سوال وماذا عمل فيما علم. تو نے جو علم حاصل کیا، جو شریعت کے بارے میں تو نے جانا، جو دین کے بارے میں تو نے جانا، اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ یہ 5 سوال سب سے پوچھا جائے گا. یہ عبدالغفار صاحب سے بھی پوچھا جائے گا، یہ مولانا حذیفہ صاحب سے بھی پوچھا جائے گا، مولانا وقاص صاحب سے بھی پوچھا جائے گا، اور آپ کے گاؤں کے ان پڑھ گوار سے بھی پوچھا جائے گا. آپ یہ نہ سوچیں کہ صاحب ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے کہہ کے بچ جائیں گے کہ صاحب ہم تو کوئی عالم نہیں تھے، کوئی مولانا نہیں تھے، کوئی قابل نہیں تھے، ہم تو عام مسلمان تھے. ہر آدم کے بیٹے کو اس 5 سوال کا جواب دینا ہے. اب میرے نوجوان ساتھیوں ذرا اپنے گریبانوں میں ہم سب جھانکیں اور سوچیں
ان 5 سوالوں کا جواب ہم کیا دیں گے؟ اور اس میں جو دوسرا سوال ہے کہ جوانی کو تو نے کہاں گزارا، ہم اس کا کیا جواب دیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی جمعہ کا دن تھا. جمعہ کے دن آپ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہو گے، نہیں کرتے تو کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی کی حدیث سنی ہوگی آپ نے، جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اگلے جمعہ تک اس کو ایک نور اور روشنی عطا فرماتا ہے. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا. اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ کچھ لوگ تھے، اور یہ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بہت بڑے گھرانے کے لوگ تھے، پیسے والے گھر کے لوگ تھے. اور یہ اس دور میں جب ہر طرف شرک ہو رہا تھا، غیر اللہ کی جے جے کار ہو رہی تھی، اللہ کو چھوڑ کے لوگ اپنے بادشاہ کے آگے سر جھکاتے تھے. یہ کچھ لڑکے تھے، کچھ نوجوان لڑکے تھے، ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے. انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور کے آگے سر نہیں جھکائے گا، ہم ایک اللہ کے آگے سر جھکائے گا. اور ان بیچاروں نے جب ان کو لگا کہ اب یہاں رہ کر کے ہم اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتے، اپنے باپ کی حویلی چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر یہ گفا میں ایک غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں اور غار میں جا کے سو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ 309 سال تک ان کو سلائے رکھتا ہے. 309 سال تک وہ سوئے رہتے ہیں، پھر بھی زندہ رہتے ہیں، صحیح سلامت رہتے ہیں. لمبا واقعہ ہے، میں پورا واقعہ آپ کو سنانا نہیں چاہتا. اس میں جو نوٹ کرنے والی بات یہ ہے، اللہ نے جب قرآن میں اس واقعے کو بیان کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا. اے میرے بندو، اپنی قوم سے لوہا لینے والے، اپنی قوم کے آگے کھڑے ہو کر کے توحید کی آواز لگانے والے یہ چند نوجوان تھے. یہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا. اور میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں اور سوچیں آج ہم اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نا صاحب اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے. ہماری مسجدوں پر آج خطرے ہیں، ہماری مسجدوں پر آج دشمنوں کی غلط نگاہیں ہیں. ہم اللہ کے ماننے والے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ کبھی اس سوال کا جواب اپنے قرآن میں جا کے تلاش کیا؟ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، جب تم اللہ کے دین کی مدد کرتے رہو گے، جب تم اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے رہو گے، اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا. اللہ تمہیں مضبوطی عطا کرے گا، تمہارے قدم کو جما دے گا. کبھی غور کرو میرے نوجوان ساتھیوں، 24 گھنٹے میں کتنے منٹ اور کتنے گھنٹے ہم اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے ہیں. کتنا ٹائم ہم قرآن کو پڑھنے میں گزارتے ہیں، کتنا ٹائم ہم علماء سے علم حاصل کرنے میں گزارتے ہیں، کتنا ٹائم ہم نماز پڑھنے میں گزارتے ہیں. اگر ہم غور کریں گے تو ہم میں کتنے نوجوان ایسے ہیں وہ اللہ 24 گھنٹے میں ایک بار اس کی زبان سے اس کے رب کا نام نہیں کرتا. ارے ایک کتا بھی جس کا مالک اس کو پالتا ہے، اپنے مالک کے پیچھے تم ہلا کے ٹہلتا ہے. ایک گھوڑا جس کا مالک اسے تھوڑا سا چنا اور تھوڑا سا جو کھلا دیتا ہے، وہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے. ہم کتنے نمک خراب ہے میرے بھائی، ہم کتنے ناشکرے ہیں اس پروردگار کے، ہم کتنے بڑے ناشکرے ہیں. ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن کا مالک وہ، ہماری ایک ایک سانس کا مالک وہ، ہمیں آکسیجن دینے والا وہ، ہمیں صاف ستھرا پانی پلانے والا وہ، اس زمین کو ہمارے لیے رہنے کے قابل بنانے والا وہ، ہمارے جسم کو اتنا خوبصورت بنانے والا وہ، ہمارے بال بچوں کو صحت و تندرستی دینے والا وہ. دنیا کی فبأي آلاء ربكما تكذبان. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ؟ اس مالک کا نام بھی ہم نہیں لیتے. صاحب ہم بڑے کاروباری لوگ ہیں، بڑے بزنس مین لوگ ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. یہ مؤذن کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف،
آ جاؤ کامیابی کی طرف. ہم دکان پر بیٹھے, ہمیں کامیابی نہیں چاہیے, ہمیں تو اپنے دکان میں پروفٹ کمانا ہے, ہمیں تو اپنی دکان پہ پیسے کمانا ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہ پیسے کل قیامت کے دن ہمارے لیے بربادی کا سبب بن جائیں گے. اگر ہم نے نماز چھوڑ کے پیسے کمائے ہیں, ہم نے نمازوں کو برباد کر کے دکانوں کو چلایا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے حقیقی بندے وہ ہیں, میرے سچے بندے وہ ہیں, میرے مومن بندے وہ ہیں, ان کا کاروبار ان کو کبھی نماز سے غافل نہیں کرتا ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. میرے مومن بندے تو قیامت کے دن کے بارے میں سوچ کے ڈرتے ہیں. ایسا کون سا کام ہے میرے بھائی جو نماز سے بڑا ہے؟ ایسی کون سی دکان ہے جو نماز سے بڑا ہے؟ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے نماز کے ٹائم آپ دکان بند کر دیں گے, نماز کے ٹائم آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو روزی کم ملے گی, تو کان کھول کر کے سن لیجیے. اللہ قرآن میں اس کا بھی جواب دیتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے میرے بندے, اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنا اور خود بھی نماز کی پابندی کر. لا نسألک رزقا نحن نرزقک. اور اے میرے بندے کان کھول کر کے سن لے, ہم تو خود تجھے روزی دیتے, ہم تجھ سے روزی کا سوال نہیں کرتے. تو 10 منٹ 15 منٹ آ کر کے نماز پڑھ لے گا, تیری روزی روٹی میں کوئی کمی نہیں آئے گی, تیرے کاروبار میں کوئی کمی نہیں آئے گی, تیری دکان میں کوئی کمی نہیں. نماز نیند سے بہتر ہے. یہ کس کو سنا رہا ہے؟ یہ لوگ یہ سوئے نہیں ہے, یہ تو مردہ لوگ ہیں. مردوں کو کون سنا سکتا ہے؟ یہ سوئے ہوتے تو الصلاۃ خیر من النوم کو سن کر کے اڑ جاتے. یہ سوئے ہوئے لوگ نہیں, یہ تو مردہ لوگ ہیں. اے مؤذن, اے اذان دینے والے, یہ فجر کی اذان کی آواز سن کر کے جو نہیں اٹھ رہا ہے, اس کے کان میں تو شیطان پیشاب کر چکا ہے, اس کا کان تو شیطان کا شوچالے بن چکا ہے, اس کا کان تو شیطان کا موترالے بن چکا ہے. تو شیطان کی گندگی اس کے جسم کے اوپر شیطان گندگی کر رہا ہے, وہ کیا فجر کی نماز میں اٹھے گا؟ وہ فجر کی نماز سے بھی محروم ہے. آج ہمارا نوجوان فجر کی نماز سے بھی دور ہے. جانتے ہو فجر کی نماز کے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے, تو 2 رکعت سنت کی فضیلت پتہ ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی نماز کی جو 2 رکعت سنت ہے, فرض کا ثواب چھوڑ دو, فرض کا تو بہت بڑا ثواب ہے, جو اس کے پہلے 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے, تمام چیزوں سے بڑھ کر کے وہ 2 رکعت سنت ہے. جو فجر کی 2 رکعت سنت کو لیتا ہے, اس کو دنیا کی تمام دولت سے بڑی دولت مل گئی میرے پیارے بھائیوں. اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ, وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی سرکشا کے کوش میں, اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. آج ہمارے نوجوان کی دلشندی میں نماز کے لیے کوئی ٹائم نہیں. ہاں, نعرہ لگانے کے لیے ایک دم آگے صاحب, سرکار کی آمد مرحبا, نبی کی محبت کے نام پہ نعرے لگوا لو اس سے, نبی کی محبت کے نام پر بڑی بڑی باتیں کروا لو اس سے. ارے جس نبی کی محبت کا تو نام لیتا ہے, کبھی جا کے پڑھ اس نبی کی زندگی میں نماز کی کتنی اہمیت تھی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اذا حضبہ امر صلی, جب اللہ کے پیارے نبی کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی, کوئی مشکل آتی تھی, اللہ کے پیارے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کبھی نماز کا ٹائم ہو جاتا اور حضرت بلال کو اذان دینے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی, اللہ کے پیارے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ, اے بلال جلدی سے نماز, جلدی سے اذان دے دے, جلدی سے نماز کھڑی ہو جائے اور جلدی سے محمد رسول اللہ کے دل کو سکون پہنچا دے. نماز کے ذریعے میرے دل کو سکون ملا کرتا تھا. میرے بھائیوں, یہ نماز تو وہ عبادت ہے. اللہ کے پیارے نبی جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے, آپ کے انتقال کا ٹائم آیا, آپ کی وفات کا ٹائم آیا,
آپ کی بیوی اما عائشہ فرماتی ہیں، ہم سب کی پیاری ماں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی اپنے آخری ٹائم میں جب آپ کے منہ سے اچھے طریقے سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے، صاف طریقے سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کی پابندی کرنا، اے لوگوں نماز کا خیال کرنا، اور اے لوگوں اپنے غلاموں کا، اپنے لونڈیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ نا انصافی مت کرنا۔ آج نوجوان بگڑ چکا ہے میرے بھائی، آج ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے، وہ اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو جدھر ہٹاتا ہے وہ ادھر ہاتھ میں لگتا ہے۔ کتنے نوجوانوں کے ہاتھ میں میں دیکھتا ہوں کڑا پہنے ہوئے، دھاگا پہنے ہوئے، کلاوا پہنے ہوئے، پوچھو بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب فیشن ہے۔ یہ فیشن نہیں ہے، یہ کڑا، یہ کلاوا، یہ دھاگا، یہ فیشن نہیں ہے، یہ کسی قوم کا کلچر ہے، یہ کسی قوم کی تہذیب ہے۔ اور اگر آپ وہ دھاگا یہ سوچ کر کے پہنتے ہیں کہ دھاگا پہننے سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو پریشانی نہیں آئے گی، آپ کو بیماری نہیں آئے گی، تو آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ آپ اللہ کے اوپر کو چھوڑ کر کے آپ نے دھاگے کے اوپر بھروسہ کر لیا کہ دھاگا بنا ہے تو ہمیں مصیبت نہیں آئے گی، دھاگا اتر جائے گا تو مصیبت آ جائے گی۔ نہیں میرے بھائی، آج ہمارا نوجوان اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، اس کی توحید کو پہچانتا ہی نہیں۔ ارے اللہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما۔ ارے اللہ کی شان تو یہ، اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، اور سارے زمین و آسمان کو اللہ چلا رہا ہے، وہ کبھی تھکتا نہیں ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے، وہ نہ تھکتا ہے نہ آرام کرتا ہے، نہ اس کو کبھی کوئی پریشانی آتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اللہ کی شان تو ایسی ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ جگتا ہے، وہ صمد ہے، وہ ساری کائنات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا مل کر کے اس کی نافرمانی کرے، اس کی بڑائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، اور سب اس کے فرما بردار بن جائے، اس کی بڑائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ تو صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک نیوز آئی تھی، لکھنؤ سے 350 مسلمانوں کا قافلہ ایودھیا جاتا ہے، اور وہاں جا کر کے عبادت خانے میں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ایک عبادت خانے میں جا کر کے ان کے جو معبود ہیں ان کے آگے سجدہ کے جو ہے وہ ان کا درشن کرتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے 350 مسلمانوں کا قافلہ، اور میڈیا میں ان کی بڑی تعریف ہوتی ہے، صاحب یہ مسلمان ہے۔ مسلمان کو پتہ ہی نہیں کہ توحید کس چیز کا نام ہے، مسلمان کو معلوم ہی نہیں توحید کس چڑیا کا نام ہے اور شرک کس چڑیا کا نام ہے۔ مسلمان ایک اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے۔ ہم کسی کا عزت اور احترام کے لائق جتنی شخصیات ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، عبادت ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کر سکتے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور اللہ کیا شرک کی معافی نہیں ہے میرے بھائی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کر رہا ہے آج کا مسلمان۔ آپ چلے جائیں پورے ہندوستان میں کتنے اولیاء اللہ کے مزار اور ان کی قبریں ہیں، اور آپ جا کے دیکھ لیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مرد و عورت وہاں جا کے سر جھکا رہے ہیں، وہاں ان کو بگڑی بنانے والا مان رہے ہیں، ان کو مشکل کشا مان رہے ہیں۔ کیا یہ شرک نہیں ہے میرے بھائی؟ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کرے غیر کر بت کی پوجا تو کافر،
کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ جو کام غیر مسلم کر رہا ہے اپنے معبودوں کے ساتھ، وہی کام مسلمان اپنے ولیوں کے ساتھ کرے، اپنے بزرگوں کے ساتھ کرے تو وہ جائز ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چلے گا، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ اللہ کی توحید میں شرک کرنے والا قیامت کے دن پچھتائے گا میرے پیارے بھائی۔ اللہ نے فرمایا سورہ فاطر کے اندر، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو معمولی سا چھلکا ہوتا ہے، جو چھلی ہوتی ہے، اسے چھلی کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، تم ان کو پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن بھی لے تو جواب نہیں دے سکتے۔ شرک کرنے والا اللہ کا اپمان کرتا ہے، اللہ کی ناقدری کرتا ہے، اللہ کی انسلٹ کرتا ہے، اللہ کی توہین کرتا ہے، اللہ کو گالی دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے، دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اپنے دامن کو شرک سے بچاؤ۔ ہمارے نوجوان آج آپ دیکھ لیں مسلک کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، یہ فلاں مسلک ہے، یہ فلاں مسلک ہے، یہ فلاں مسلک ہے، مسلک کی دکانیں کھلی ہیں، اور ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک سے بحث کر رہا ہے، صرف بحث نہیں کر رہا ہے۔ ابھی تو ویڈیو آیا، ایک مسلک کے مسلمان کو دوسرے مسلک کے مسلمانوں نے پکڑا، کہا کہ چل نعرہ لگا ہمارا والا، چل ہمارے بزرگوں کی تعریف کر، فلاں فلاں کو کافر بول۔ جس طریقے سے موب لنچنگ کے واقعات ہوئے اور بعض غیر مسلموں نے مسلمانوں کو پکڑ کے نعرے لگوائے، آج مسلمان دوسرے مسلک کے مسلمان کو پکڑ کے نعرہ لگوا رہے ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری۔ یہ اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس راستے کو چھوڑا ہے میرے بھائی، ہم نے اس ہائی وے کو چھوڑا ہے جس ہائی وے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوڑا تھا۔ نبی کا جو راستہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نبی نے جو ہائی وے ہم کو دیا ہے، جو شاہراہ ہم کو دیا ہے، وہ بالکل کلیئر ہے، 24 گھنٹے اس پر روشنی ہے۔ نبی کے بتائے ہوئے راستے پر کبھی اندھیرا نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، انی قد ترکتکم علی البیضاء، میں تم کو بالکل واضح راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، وہاں رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ نبی کے راستے سے ہٹیں گے ہم بھٹک جائیں گے میرے بھائی۔ سب کا احترام کرو، سارے ائمہ کا احترام، سارے صحابہ کا احترام، سارے بزرگوں کا احترام، مگر دین کے اندر اگر کوئی ایسی ذات ہے جس کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، اگر ایسی کوئی ذات ہے جس کی ہر بات کو لیا جائے گا، جس کی ہر فرمان کو لیا جائے گا، جس کے حکم کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، اگر ایسی کوئی ذات ہے تو وہ ذات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی سبق دیا ہے تمام صحابہ کرام نے، یہی سبق دیا ہے تمام ائمہ کرام نے۔ کیا امام ابو حنیفہ نے نہیں کہا؟ کیا امام ابو حنیفہ نے نہیں کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو بحث نہ کرو، مان لو کہ ابو حنیفہ کا مذہب وہی ہے جو صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ کیا امام مالک نے نہیں کہا تھا؟ اللہ کے پیارے نبی کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر، ہر ایک کی بات کو لیا جا سکتا ہے، ہر ایک کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، مگر اس قبر والے کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ بیان کر رہے تھے، دین کا کوئی مسئلہ بیان کر رہے تھے، جب آپ نے مسئلہ بیان کر دیا، نبی کی حدیث پڑھ کے سنا دی، تو سامنے والے نے کہا کہ امام صاحب حدیث تو آپ نے پڑھ کے سنا دی، اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا اوپینین کیا ہے،
آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ امام شافعی غصے سے لال ہو گئے، کہا کہ کیا میں تجھے کوئی مشرک نظر آتا ہوں؟ کیا میں تجھے کوئی کافر نظر آتا ہوں؟ کیا تو میرے گلے میں جنیو دیکھ رہا ہے؟ میں تجھے کوئی غیر مسلم نظر آ رہا ہوں؟ ارے زمین پھٹ پڑے، آسمان شق ہو جائے جس دن نبی کی حدیث کے آنے کے بعد محمد بن ادریس شافعی اپنی رائے پیش کرے اور اپنی بات پیش کرے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ائمہ نے یہی دعوت دی تھی، اور اللہ کی قسم اسی دعوت کے ہم قائل ہیں، اور اس دعوت سے ایک انچ بھی ہم آگے اور پیچھے ہٹنے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ واللہ جو ائمہ کی توہین کرے، جو ائمہ کو برا بھلا کہے، جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط زبان استعمال کرے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ناطہ نہیں۔ ہم تمام صحابہ کرام اور تمام ائمہ دین کا جو احترام ہے وہ کرتے ہیں، مگر معصوم اگر کسی کو مانتے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اختلاف دور ہو جائے گا میرے بھائی۔ آ جاؤ، یہ دین کی سپریم کورٹ ہے، یہ محمد رسول اللہ کی عدالت ہے، یہ دین کی سپریم کورٹ ہے۔ اس کورٹ اور اس عدالت کے فیصلے کو تسلیم کر لو، سارے جھگڑے مٹ جائیں گے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے حبیب، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختلافات میں اے نبی آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد اس کو تسلیم نہ کر لے، اس میں کوئی اگر مگر نہ کرے، اس میں کوئی چھوچھارا نہ کرے۔ آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد دل و جان سے تسلیم کر لے۔ کیا اختلاف صحابہ کے دور میں نہیں ہوا؟ بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوا، مگر صحابہ تعصب کے قائل نہیں تھے، صحابہ اپنی بات پر ڈٹے نہیں رہتے تھے، بلکہ جب دلیل ان کے سامنے آتی تھی فوراً تسلیم کر لیتے تھے۔ حضرت علی کو دیکھو، حضرت علی کے دور میں کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت علی رب ہے ہمارے، ان کو اللہ اور رب کا درجہ دے دیا۔ حضرت علی نے حکم دیا کہ یہ سب مرتد ہو گئے، دین سے خارج ہو گئے۔ حضرت علی نے ان کو جلانے کا حکم دے دیا، کہا کہ یہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، کہا کہ ان کو جلا دیا جائے۔ جب یہ خبر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک پہنچی، عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اے علی، آپ کا یہ فیصلہ تو صحیح تھا کہ وہ مرتد ہو گئے، ان کو قتل کروا دیا جائے، یہ فیصلہ تو آپ کا صحیح تھا، مگر جلانے کا حق آپ کو نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب صرف آگ کا رب دے سکتا ہے، دنیا میں کسی کو جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ سزائے موت بھی دی جائے گی تو جلا کے نہیں دی جائے گی، اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا۔ حضرت علی نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، کہا کہ بات آپ نے صحیح کہی، مجھے جلانے کا حکم نہیں دینا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں، دین اطاعت رب اور اطاعت رسول کا نام ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دین اس کا نام ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھیوں، آؤ اس منہج پر آ جاؤ اور اس طریقے پر آ جاؤ، سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہائے دنیا ہائے دنیا، ان کی زندگی میں آخرت کے بارے میں کوئی سوچ نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ دنیا کی زندگی کتنے دن کام آنے والی ہے، یہ جوانی کتنے دن رہنے والی ہے، یہ دنیا تو بے وفا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو اپنی دولت کے بل پہ اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے، بڑی دولت تھی قارون کے پاس، ساری دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ کوئی حکومت کرنے والا اگر یہ سمجھتا ہے اس کی حکومت ہمیشہ اس کے کام آئے گی، بہت بڑی حکومت تھی فرعون کی، ساری حکومتوں کے باوجود دریا میں ڈوب کر کے مر گیا۔ بڑی طاقتور قوم تھی قوم عاد، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو سڑے ہوئے کھجور کے تنے کی طرح ان کے سر اور دھڑ الگ ہو گئے اور اللہ کا ایسا عذاب آیا، سفر ہستی سے وہ مٹ گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا سے آگے بھی ایک زندگی ہے، آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 50 سال کی ہے، آخرت کی زندگی ابدی ہے، ہمیشہ کی ہے۔
بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے میرے کندھے کو پکڑا اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے کوئی پردیسی زندگی گزارتا ہے، جیسے کوئی مسافر زندگی گزارتا ہے۔ اور اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو۔ ابھی بنارس میں ایک جگہ پڑتی ہے لوہتا، ہمارے ایک دوست وہاں رہتے ہیں، ان کا 18 مہینے کا بچہ، بہت ہی پیارا بچہ، بڑا ہی خوبصورت بچہ، ان کے یہاں مکان کی چھت پہ ڈھلائی کا کام چل رہا تھا، بچہ کھیلتے کھیلتے چھت پر پہنچا اور چھت سے سیدھے گھر کے آنگن میں گرا، بچہ سیریس ہو گیا۔ بنارس میں BHU میں جو ٹراما سینٹر ہے، بہت بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں لے کے جایا گیا، جان نہیں بچ پائی اور آج صبح بچے کا انتقال ہو گیا، ظہر کے بعد بچے کی مٹی پڑی۔ میں تو جنازے میں نہیں جا پایا ہوں، بچے کے باپ کو میں نے فون کیا تو رو رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ 2 سال کا معصوم بچہ جو کل تک ماں باپ کے ساتھ کھیل رہا تھا، ماں باپ اس کے ساتھ کھیل رہے تھے، چند منٹوں میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے میرے بھائی۔ کتنے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے کل تک بالکل صحت مند تھے، اچانک کوئی بڑی بیماری اور خطرناک بیماری آئی، ہاسپٹل پہنچے، مہینہ 2 مہینہ ہاسپٹل پہ رہے، بستر پہ رہے اور پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم نہیں جانتے کب کون سی بیماری آ جائے، کب موت کا کون سا بہانہ آ جائے، اس لیے اس زندگی کو پرماننٹ مت سمجھو میرے بھائی، اس زندگی پر بھروسہ مت کرو، زندگی کی ہر شام کو آخری شام سمجھ کے گزارو اور صبح کو آخری صبح سمجھ کے گزارو۔ سوچو، یہ جو کانوں میں ہیڈ فون لگا کے گانے سن رہے ہو، یہ جو موبائل پر گندی ویڈیوز دیکھ رہے ہو، یہ جو موبائل پر حرام چیزیں دیکھ رہے ہو، اللہ نہ کرے اسی حالت میں اگر موت آ گئی، کل اللہ کو کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یحشر العبد علی ما مات علیہ، بندہ جب مرتا ہے، جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جو موبائل دیکھتے ہوئے مرا ہوگا، جو گندے ویڈیوز دیکھتے ہوئے مرا ہوگا، جو شراب کے نشے میں مرا ہوگا، جو زنا کاری اور بدکاری کرتے ہوئے مرا ہوگا، جس حال میں بندہ مرا ہوگا کل اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کو سب کچھ مت سمجھو، موت کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے، ایک قبر کے اندر کی بھی زندگی ہے۔ دنیا میں اندھیرا ہو جائے، جنگل میں آپ جا رہے ہیں، یہاں سے آپ سلطان پور کے راستے میں بدلا پور کے راستے پہ جا رہے ہیں اور راستے میں لائٹ وائٹ نہیں ہے، اچانک آپ کی گاڑی کی لائٹ بند ہو جائے، آپ سوچیے اندھیرے میں آپ کو کیسا لگے گا۔ آپ اپنے کمرے میں لیٹے، اچانک لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ 2 منٹ کے لیے ڈر جاتے ہیں۔ قبر میں کون آپ کو روشنی لا کے دے گا؟ قبر کی گرمی میں کون آپ کو ٹھنڈک کا احساس لا کے دے گا؟ قبر میں جب کیڑے مکوڑے آپ کو کاٹیں گے، کون سی چیزیں آپ کو بچائے گی؟ جب منکر نکیر آپ سے پوچھیں گے، سوال پوچھیں گے، کون آپ کے دل میں جواب لائے گا؟ میرے بھائیوں، آپ کا ایمان اور آپ کا نیک عمل آپ کی قبر میں کام آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا سب سے عقل مند کون ہے، سب سے بدھیمان کون ہے، سب سے ہوشیار کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واستعدادا لما بعدہ، سب سے زیادہ جو موت کو یاد رکھتا ہے اور جو موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے وہ سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کو ابدی مت سمجھو، آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ کے پیارے نبی کو دیکھو، آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، چٹائی سے آپ اٹھے، آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے۔ صحابہ کرام نے اپنے پیارے نبی کو دیکھا کہ آپ کی پیٹھ پر، آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشان پڑے۔ صحابہ تڑپ اٹھے اور کہا اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا،
میرا دنیا سے کیا لینا دینا؟ ما انا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح فتركها. اے میرے صحابہ، میں تو دنیا میں اس پردیسی کی طرح ہوں، اس مسافر کی طرح ہوں جو ریگستان میں سفر کر رہا ہے اور دھوپ لگ رہی ہے اور اچانک ایک پیڑ کے نیچے وہ آرام کرتا ہے، تھوڑی دیر وہ پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے، پھر وہ اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے. اے میرے صحابہ، یہ دنیا میرے لیے وقتی آرام کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے. دنیا منزل نہیں ہے میرے بھائی، منزل آخرت ہے، منزل جنت ہے. جنت کو اپنی منزل بناؤ، جنت کو اپنا ٹارگٹ بناؤ. مجھے موضوع دیا گیا اصلاح معاشرہ، اور اصلاح معاشرہ میں جیسا کہ میں نے کہا کہ نوجوانوں کا بہت بڑا رول ہے. نوجوانوں کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں، میں نے ایک ایک کر کے ان کو بیان کیا. اس میں بہت بڑی برائی جو دھیرے دھیرے ہمارے سماج میں پھیلے، نشے کی برائی. ہمارے بہت سارے نوجوان نشے کا استعمال کر رہے ہیں، اور نشہ چاہے وہ بیڑی اور سگریٹ اور تمباکو کی شکل میں ہو، چاہے وہ شراب اور ڈرگس کی شکل میں ہو، نشہ بہرحال نشہ ہے. اور یہ شراب اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شراب کو حرام کیا، اللہ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ شراب حرام ہے، اللہ نے شراب کو شرک کے ساتھ ذکر کیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شراب، یہ جوا، یہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جو پاسے کے تیر ڈالے جاتے ہیں، اور یہ غیر اللہ کے تمام آستانے جن پر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ نے سب کو ایک ساتھ ذکر کرنے کے بعد فرمایا رجس من عمل الشیطان. یہ ساری کی ساری چیزیں گندی ہے، یہ شیطان کا کام ہے. فاجتنبوا، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان تو یہی چاہتا ہے تم شراب کے نشے میں دھت ہو جاؤ، تم جوا کے چکر میں پڑ جاؤ اور تم لوگوں سے دشمنی کرنے لگو. شیطان تو یہی چاہتا ہے تم شراب کے نشے میں گرفتار ہو جاؤ اور نماز سے دور ہو جاؤ، تم اللہ کے ذکر سے دور ہو جاؤ. شراب کے اتنے سارے نقصانات ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے جو شرابی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ذمے یہ وعدہ کر لیتا ہے جو دنیا میں شراب پیے گا، اللہ قیامت کے دنوں سے جہنمیوں کا پیپ اور مواد پلائے گا. اور جو ایک مرتبہ شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، اس گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، جس میں آپ کے مال کی بھی بربادی ہے، آپ کے شریر کی بھی بربادی ہے. اور یہ شراب ایک ایسی گندی چیز ہے، جب انسان شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے، وہ اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنی بیٹی میں بھی فرق نہیں کر پاتا ہے، وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کبھی آپ دیکھیے شرابی شراب پی کے آتا ہے، کبھی کسی نالی میں پڑا ہوا ہے، کبھی کسی گٹر میں پڑا ہوا ہے، وہ زبان سے گندی گندی باتیں کرتا ہے، اس کے بچے اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کی بیوی اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے. ایسی گندی چیز سے اپنے دامن کو بچاؤ میرے نوجوان ساتھیوں. اسلام ایک صاف ستھرا مذہب ہے، اسلام کا ماننے والا صاف ستھرا ہوتا ہے. شراب بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، شراب پینے والا اپنے آپ کو دھیرے دھیرے اسلام سے دور کر لیتا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، اسی طریقے سے ایک بہت بڑی چیز جو ہمارے نوجوانوں میں پھیل رہی ہے، زنا کاری اور بدکاری. ابھی 14 فروری کی تاریخ گزری، ویلنٹائن ڈے جن کو کہا جاتا ہے، اور جس دن بہت سارے لوگ ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹ میں، پارکوں میں ایک دوسرے کو گلاب کا پھول پیش کرتے ہیں. میں نے کہیں بڑا اچھا جملہ پڑھا، میں نے کہا محبت ایک دن گلاب کا پھول دینے سے ثابت نہیں ہوتی ہے. کوئی کسی کو ایک دن گلاب کا پھول دے دے، یہ محبت نہیں ہے. ارے محبت تو وہ کرتا ہے جو ڈیلی اپنی بیوی کو کبھی دھنیا لا کے دے رہا ہے، کبھی پودینہ لا کے دے رہا ہے، کبھی مسالہ لا کے دے رہا ہے، کبھی گیہوں لا کے دے رہا ہے. بیچارہ وہ تو سال کے 360 دن خدمت کر رہا ہے. محبت تو اس کا نام ہے میرے بھائی، محبت عیاشی کا نام نہیں ہے، محبت ہوس کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، محبت ذمہ داری کا نام ہے. اور اسی لیے اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، شرعی طریقے سے نکاح کرو اور اپنی بیوی سے محبت کرو، ان حرام محبتوں کے چکر سے نکلو. اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، خبردار سوشل میڈیا کے جھانسے میں نہ آنا.
फेस बुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर कोई मोहब्बत का इकरार करे, उसके झांसे में ना आना। ये मोहब्बत का इकरार करने वाले तुम्हारी इज्जत के साथ खेलना चाहते हैं, तुम्हारी आबरू के साथ खेलना चाहते हैं। ऐ मुसलमान औरत, तो दुनिया की बड़ी पाक चीज है, बड़ी बुलंद चीज है, तेरा किरदार बड़ा ऊंचा है। अपने किरदार को गंदा न होने देना, अपने किरदार की हिफाजत करना। तेरी मोहब्बत का हकदार वो है जो निकाह करके हजारों की भीड़ में कहता है हाँ मैंने कबूल किया, जो तुझे अपने निकाह में कबूल करता है, तेरी जिम्मेदारी को अपने सर पे कबूल करता है, वो तेरी मोहब्बत का हकदार है। ये फेसबुक और व्हाट्सएप के ये मोहब्बत का इकरार करने वालों के चक्कर में कभी मत पड़ना। मेरी माँ और बहनों, आपसे भी कहना चाहता हूँ, अपनी जिम्मेदारी को पहचानो। औरत का हर रूप इस्लाम ने बड़ी उसको इज्जत दी है। औरत जब बीवी बन के आती है, इस्लाम कहता है लितस्कुनु इलैहा, औरत घर में सुकून लाती है, शौहर के दिल के सुकून का जरिया बनती है। औरत जब बीवी बन के आती है, कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, शौहर बीवी के लिए लिबास हो जाता है, बीवी शौहर के लिए लिबास हो जाती है। लिबास क्यों कहा? लिबास हमें सजाता है, संवारता है, लिबास हमारी इज्जत पर पर्दा डालता है, लिबास हमें मौसम के नुकसान से बचाता है। शौहर और बीवी एक दूसरे के लिबास है। बीवी अपने शौहर को जमाने के फितनों से बचाती है। जब इस बेहयाई के दौर में शौहर मार्केट में जाता है, शौहर बाजार में जाता है और बेहयाई के मनाजिर देखता है, और जब वो घर आता है और मोहब्बत करने वाली बीवी उसको मिलती है, तो ये सारे फितने उसके लिए हवा हो जाते हैं और इन सारे फितनों से अपने दामन को बचा लेता है। मेरी माँ और बहनों, एक औरत जब बीवी बनती है, अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत का जरिया बनती है। और वही औरत जब माँ बनती है, अल्लाह उसका मकाम का क्या कहना, एक माँ के मकाम का क्या कहना। फ़इन्नल जन्नत तहत क़दमिहा, औलाद की जन्नत है उस माँ के कदमों के नीचे। माँ की खिदमत किए बगैर, माँ को खुश किए बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। मगर माँ भी कैसी माँ हो जो माँ खुद पर्दा न करे, जो जिस माँ के सर पे तो दुपट्टा न रहता हो, जिस माँ के गरेबान पे तो दुपट्टा न रहता हो, जिस माँ को तमीज ना हो कि मेरे कपड़े कैसे पहने हैं, मेरे शरीर को कौन कौन देख रहा है, मेरे चेहरे को कौन कौन देख रहा है। जो माँ खुद बेहया होगी, उसके कोख से पैदा होने वाली बच्चियां भी बेहया होंगी। माँ के दूध का बच्चे पर असर पड़ता है। जब माँ नेक होती है, माँ दीनदार होती है, और वो माँ जब अपने बच्चे को अपना खून जिगर पिलाती है, अपने बच्चे को पालती और पोसती है, तो माँ का तकवा, माँ की दीनदारी, माँ की पाक दामनी बच्चे में ट्रांसफर होती है। मेरे भाइयों, माँ का असर पड़ता है बच्चों के अखलाक पर। इसीलिए प्यारे नबी ने फरमाया, जब रिश्ता देखने जाया करो तो अपने घर की बहू जब देखने जाओ, अपने बच्चों के लिए जब बीवी देखने जाओ, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया दीनदार औरत को अपने घर में लेके आओ, फज पर बिजात दीन, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज आपको भी अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। आज अगर औरतें ठान ले कि हमें इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना है, हमें रस्म रिवाज को तोड़ना है, हमें समाज में होने वाले हर गंदे काम को खत्म करना है, बहुत सारी बुराइयां ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। औरत को मामूली मत समझना, औरत को मामूली मत समझना। अरे औरत तो वो चीज है जो अपने आंसू के जरिए बड़े बड़े पत्थर दिलों को मोम कर सकती है। फिरौन जैसा जालिम इंसान जो बच्चों को कत्ल करवा देता था, जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की बीवी की गोद में आए और फिरौन की बीवी ने अपने शौहर से कहा ला तक़्तुलूहु, इस बच्चे को कत्ल मत करवाओ, इस बच्चे को कत्ल मत करवाओ, हो सकता है हम इसे अपना बेटा बना ले और आगे चल करके ये हमारे काम आए। तो फिरौन इतना बड़ा जालिम था, किसी की बात नहीं सुनता था, मगर अपनी बीवी के आगे वो बेचारा भी सरेंडर हो गया और कहे तुम कहती हो मोहतरमा तो चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। और फिरौन ने अपनी बीवी की बात मान ली। तो औरत फिरौन जैसे पत्थर दिल को भी मोम करने का हुनर रखती है। इसलिए मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने इस हुनर को पहचानो, अपनी इस्मत की हिफाजत करो, अपने पर्दे की हिफाजत करो, अपने घर में महरम गैर महरम का फर्क रखो। देवर से भाभी एक लिमिट बना के रखे, एक लिमिट बना करके। हमारे यहाँ पास घरों में देवर भाभी में हंसी मजाक हो रहा है, बेतकल्लुफी हो रही है, हंसी मजाक में देवर भाभी को छू भी लेता है, हराम है ये तमाम चीजें। अपनी लिमिट को पहचानो। भाभी
वो कोई अगर कहता है कि साहब भाभी माँ के बराबर है, माँ के बराबर कह देने से भाभी माँ नहीं हो जाती। भाभी भाभी है, देवर देवर है। देवर और भाभी के बीच में पर्दा होना चाहिए। इसी तरीके से कुछ घरों में देखा जाता है, साली आती है तो शौहर बेचारा एकदम खुश हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है। लोग कहते हैं साहब साली आधी घर वाली, साली को बिठा बिठा के बाइक पर पूरे मार्केट की सैर करा रहा है। खबरदार, ये हराम है, ये नाजायज है। आपकी साली आपके लिए गैर महरम है। हमारे घर में महरम गैर महरम का फर्क होना चाहिए। अल्लाह के नबी से पूछा गया कि अल्लाह के नबी, जो शौहर के करीबी रिश्तेदार हैं, देवर है, जेठ है और शौहर के कजिन हो गए, इनको औरत का इनके साथ क्या रिश्ता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अलहम्हु अल मौत, ये रिश्ते उस औरत के लिए मौत है। ये वो रिश्ते हैं, इसमें अगर लापरवाही करेगी तो ज़िनाकारी और बदकारी तक पहुंच जाएगी और फिर उसके बाद मौत का रास्ता है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने घरों में ये तमीज पैदा करो। मुसलमान के घर में पर्दा होना चाहिए, मुसलमान के घर में महरम गैर महरम की तमीज होनी चाहिए, मुसलमान के घर में नमाज का माहौल होना चाहिए। जब माँ नमाजी होगी, बच्चे को फक्र से कह सकती है चल नमाज का टाइम हो गया, अपनी बेटी से कह सकती है चल नमाज पढ़। जब माँ खुद पर्देदार होगी तो जब जवान बेटी होगी तो उससे कहेगी कि देख मैं पर्दा करती हूँ, तू भी पर्दा करो। आज तो उल्टा मामला है। आज तो 60 साल वाली 70 साल वाली वो बेचारी पूरे पर्दे में और पूरे नकाब में चलती है और 20 साल की जवान लड़की वो बेपर्दा चलती है। जिसको ज्यादा पर्दे की जरूरत है वो बेपर्दा चल रही है, और जो उम्र के बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गई है वो सर से पैर तक पर्दे में चल रही है। तो मेरी माँ और बहनों, आपको भी अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। और आखिर में एक हदीस सुना के बाद खत्म करता हूं। मैं अपनी माँ बहनों को एक हदीस सुना के बाद खत्म करता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत 4 काम कर ले जन्नत में चली जाएगी। मेरी माँ और बहनों नोट कर लो, 5वां कोई काम आपको नहीं करना है। ये 4 काम सही तरीके से कर लो, जन्नत में चली जाओगी। और सिर्फ जन्नत में नहीं जाओगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत के सारे दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। जन्नत के सारे गेट खोल देगा अल्लाह ताला कि चली जाओ जिस गेट से तुम्हें जाना है। कौन सा 4 काम करना है? इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करना है। वसामत शहरहा, रमजान का रोजा पाबंदी से रखना है। रमजान करीब आ रहा है। हमारे यहाँ जब कोई बड़ा मेहमान आने वाला होता है ना, तो हम हफ्तों से तैयारी करते हैं उसकी। रमजान बरकतों का महीना आ रहा है मेरे भाई। रमजान वो महीना आ रहा है जिसमें एक रात ऐसी है कि अगर उस एक रात में हमने कुरान पढ़ लिया, उस एक रात में तरावी पढ़ ली, तहज्जुद पढ़ लिया, उस एक रात में अल्लाह से दुआ कर ली, तो हमें 84 साल से भी ज्यादा इबादत का सवाब मिलेगा। ये रमजान का महीना है। रमजान के महीने में अगर हमने सच्चे दिल से रोजा रख लिया और रात में क़ियामुल लैल कर लिया, नबी अकरम फरमाते हैं गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, उसके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। हम खुशनसीब लोग हैं, अल्लाह हमें एक और रमजान दे रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें अपनी किस्मत बदलने का एक और मौका दिया है, अपने आप को बख्शवाने का एक और मौका दिया है। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अगर रमजान आपको मिल रहा है, इस मेहमान की कदर करना, रमजान को आम महीनों की तरह न गुजारना, रमजान के हुकूक को अदा करना, रमजान में तरावी की नमाज पाबंदी से पढ़ना, रमजान में कुरान की तिलावत आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा करना, रमजान में आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा सदका खैरात करना, आम दिनों के मुकाबले में अपने आप को गुनाहों से ज्यादा बचाना, ये रमजान का हक है मेरे भाई। एक बेहतरीन मेहमान आ रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं औरत 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, रमजान का रोजा रख ले, और तीसरा काम क्या कर ले? वो अताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की इताअत करे। ये भी याद रखो मेरी माँ और बहनों, शादी के बाद एक औरत अगर जन्नत में जाना चाहती है, अपने शौहर की उसको इताअत करना पड़ेगा। शौहर की बात न माने, मनमानी करे, खुद तकरीर सुने, रात भर दिन भर यूट्यूब पर मौलाना लोगों की तकरीर सुनती रहे, रात भर तहज्जुद पढ़ती रहे, अगर शौहर को खुश नहीं करती है, शौहर की इताअत नहीं करती है, शौहर के जज्बात का एहतराम नहीं करती है, वो औरत जन्नत में नहीं जा सकती है। उसके जन्नत में जाने के लिए अपने शौहर का हक अदा करना जरूरी है। तीसरी चीज, अपने शौहर की इताअत करे। और चौथी चीज, वो अहसनत फरजहा, अपनी आबरू की हिफाजत करे,
اپنی آبرو کو بچا کے رکھے، کوئی غلط کام نہ کرے۔ یہ 4 کام اگر عورت کر لے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، طبیعت بہت اچھی نہیں ہے، پچھلے 1 ہفتے سے میں بخار زکام میں مبتلا ہوں، لیکن چونکہ وعدہ تھا، پروگرام کی پہلے سے تیاریاں تھیں، اور ہمارے جن بھائیوں نے آج کے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے ان کے جذبات کا احترام بھی ضروری تھا۔ یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے اور اپنے اندر پائی جانے والی برائیوں کو ہم دور کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اور ہماری ماں بہنوں کو خاص طور سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے وہ نوجوان جو کسی بھی برائی میں مبتلا ہے، چاہے وہ نشے کی برائی ہو، چاہے وہ بدکاری کا راستہ ہو، چاہے وہ نماز سے دور ہو، چاہے وہ دین سے دور ہو، اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو صحیح راستے پہ لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں سے بے نمازی ہے اللہ ان کو نماز کا پابند بنا دے، جو نمازی ہے اللہ ان کی نماز کو خشوع اور خضوع پیدا فرما دے، ان کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی، نبی کے صحابہ کی، نبی کے اہل بیت کی صحیح اور سچی محبت پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہماری مسجدوں کی حفاظت کرے، ہمارے علماء کی حفاظت کرے، ہمارے دین کے مراکز کی حفاظت کرے۔ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر جینے کی اور عقیدہ توحید پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔